بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 93 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق سلطنت عمان کے حصہ چہارم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق سلطنت عمان کے حصہ سوم پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہمارے پاس 2 پوائنٹس تھے، جس میں سے پہلا پوائنٹ اس ملک کے سلسلے حالات و واقعات تھا، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھا۔ آج کی سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سلطنت عمان کے وسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق کے اندر ہمارے پاس کون کون سی ابحاث ہیں اس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے تیل اور گیس کے ذخائر ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی معدنیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کی ماہی گیری ہوگا، اور آج کے سبق کا ہمارا چوتھا اور آخری پوائنٹ اس ملک کی زراعت ہوگا۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی تیل اور گیس کے ذخائر کی جانب۔ عمان کے تیل اور گیس کے ذخائر نے ملک کی معیشت کو تبدیل کرنے اور اس کی ترقی کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1960 کی دہائی میں تیل کی دریافت نے سلطنت عمان کی قسمت میں ایک اہم تبدیلی لائی اور اسے ایک خوشحال ملک میں بدل دیا۔ آج عمان مشرق وسطی میں تیل اور قدرتی گیس کے سرکردہ پروڈیوسرز اور برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ سلطنت عمان کے پاس تیل کے کافی ذخائر ہیں، جن کا تخمینہ تقریباً 5.5 بلین بیرل ہے۔ یہ ذخائر بنیادی طور پر ملک کے نمایاں آئل فیلڈ جیسے گریٹر برگن اور ہارویل کلسٹر میں واقع ہیں۔ صرف گریٹر فیلڈ سے تقریباً 3.5 بلین بیرل تیل کے ثابت شدہ ذخائر ہیں۔ جزیرہ نما عرب پر عمان کا تصویراتی مقام اسے اہم بین الاقوامی شپنگ راستوں تک رسائی فراہم کرتا ہے، جو اسے تیل کی برآمدات کا ایک مثالی مرکز بناتا ہے۔ ملک نے اپنے ذخائر سے عالمی منڈیوں تک تیل کی نقل و حمل کو آسان بنانے کے لیے بندرگاہوں اور پائپ لائنوں سمیت مؤثر انفراسٹرکچر تیار کیا ہے۔ خاص طور پر عمان ایکسپورٹ بلینڈ پائپ لائن چلاتا ہے، جو اس کے ذخائر کو آبنائے ہرمز سے جوڑتا ہے، عالمی تیل کی منڈی تک آسان رسائی فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں عمان نے بین الاقوامی توانائی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبے قائم کر کے اپنی تیل اور گیس کی صنعت کو کامیابی کے ساتھ متنوع بنایا ہے۔ ان شراکت داریوں نے عمان کو ان عالمی کھلاڑیوں کی مہارت اور تکنیکی طریقے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، جس سے اس کے تیل اور گیس کے آپریشنز کی کارکردگی اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ تیل کے علاوہ عمان کے پاس قدرتی گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ ملک میں قدرتی گیس کے ثابت شدہ ذخائر کا تخمینہ لگ بھگ 30 ٹریلین کیوبک فٹ ہے۔ عمان کے گیس فیلڈز جیسے کہ خزان، مکارم اور سلالہ فیلڈز ملکی طلب اور بین الاقوامی وعدوں کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عمان نے مائع قدرتی گیس یعنی LNG کی سہولیات کی ترقی میں سرمایہ کاری کر کے اپنے قدرتی گیس کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے اہم کوششیں کی ہیں۔ یہ سہولیات قدرتی گیس کو مائع شکل میں تبدیل کرنے کے قابل بناتی ہیں، جس سے نقل و حمل اور ذخیرہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ عمان کی LNG کی برآمدات نے ملک کو گیس کی عالمی مارکیٹ میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر قائم کرنے میں مدد کی ہے۔ عمان کے تیل اور گیس کے ذخائر اس کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملک کے اہم ذخائر، مؤثر انفراسٹرکچر اور اسٹریٹجک پوزیشن نے توانائی کی ترقی کی صنعت کو فروغ دیا ہے۔ ان وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے عمان ایک پائیدار اور توانائی سے مالا مال ملک کے طور پر اپنے مستقبل کو فعال طور پر تشکیل دے رہا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے عمان کے تیل اور گیس کے ذخائر پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم عمان کی معدنیات پر بات کریں گے۔ عمان کے پاس اعلیٰ معیار کے کرومائٹ ایسڈ کے اہم ذخائر ہیں، جو اسے دنیا کے صف اول کے پیدا کنندگان میں سے ایک بناتا ہے۔ عمان میں کرومائٹ کی کثرت نے ملک کو اسٹینلیس اسٹیل کی
عالمی منڈی میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر جگہ دی ہے، کیونکہ کرومائٹ اسٹینلیس اسٹیل اور دیگر مرکب دھاتوں کی تیاری میں ایک ضروری خام مال ہے۔ کرومائٹ کے ذخائر بنیادی طور پر ملک کے شمالی حصے کے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر سہر اور بریمی کے علاقوں میں۔ اس کے علاوہ عمان کے پاس جپسم کے بھی وسیع ذخائر ہیں۔ یہ ایک اہم معدنیات ہے جو بڑے پیمانے پر صنعتی استعمال میں آتی ہے۔ ملک میں وسیع پیمانے پر جپسم کے ذخائر ہیں۔ اعلیٰ پاکیزگی کی سطح کے ساتھ یہ مختلف صنعتوں بشمول تعمیرات، سیمنٹ کی تیاری اور زراعت کے لیے ایک مثالی وسیلہ ہے۔ عمان کی جپسم کی کانیں جوابرہ، تھمریت اور سلالہ جیسے علاقوں میں واقع ہیں۔ جپسم نے ملک کی برآمدی، آمدنی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عمان کے چونا پتھر کے متاثر کن ذخائر کا جائزہ لیتے ہیں۔ چونا پتھر ایک اہم معدنیات ہے جو بہت سی دیگر چیزیں بنانے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ تعمیراتی مواد اور صنعتی ایپلیکیشنز جیسے سیمنٹ کی پیداوار اور اسٹیل کی تیاری شامل ہے۔ عمان کے چونے کے پتھر کے ذخائر خاص طور پر ظفر اور البتینہ کے علاقوں میں اپنے اعلیٰ معیار اور وسیع مقدار کے لیے مشہور ہیں، جو انہیں ملک کی کھپت اور برآمد دونوں کے لیے ایک قیمتی وسیلہ بناتے ہیں۔ عمان تانبے کے کافی ذخائر کا گھر ہے، جس نے بین الاقوامی کان کنی کمپنیوں کی دلچسپی کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ عمان میں تانبے کے ذخائر سیمیل او فائیولائٹ بیلٹ میں واقع ہیں اور آتش فشاں اور تلچھٹ کی چٹانوں سے وابستہ ہیں۔ یہ معدنی وسائل عمان کے کانکنی کے شعبے پر نمایاں اثر ڈالنے اور ملک کی صنعتی اور اقتصادی تنوع میں حصہ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان اہم معدنیات کے علاوہ عمان میں ڈولومائٹ، ماربل اور سیلیکا ریڈ سمیت دیگر قیمتی وسائل کے نمایاں ذخائر بھی موجود ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عمان نے اپنی معدنی دولت کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور اپنے کان کنی کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے سرمایہ کاری اور مہارت کو راغب کرنے کے لیے ٹھوس کوششیں کی ہیں۔ حکومت نے پائیدار کان کنی کے طریقوں کو فروغ دینے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور عالمی کان کنی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے پالیسیاں اور اقدامات شروع کیے ہیں تاکہ عمان کے معدنی وسائل کی قدر کو زیادہ سے زیادہ بنایا جا سکے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ جس کے اندر ہم نے سلطنت عمان کی معدنیات کا جائزہ لیا مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم سلطنت عمان کی ماہی گیری کے متعلق پڑھیں گے۔ عمان کو بحیرہ عرب اور خلیج عمان کے ساتھ ایک طویل ساحلی پٹی سے نوازا گیا ہے، جو اسے سمندری وسائل اور ایک فروغ پذیر ماہی گیری کی صنعت کے ساتھ تصویراتی اعتبار سے ایک پوزیشن پر فائز ملک بناتا ہے۔ عمان میں ماہی گیری کا شعبہ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور مختلف ساحلی برادریوں میں ہزاروں لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ عمان کے آس پاس کے پانیوں میں مختلف قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، جن میں ٹونا، سارڈینز، میکیریل، جھینگا، لابسٹر، کیکڑا اور بہت سی دوسری مچھلیاں شامل ہیں۔ ان وافر پانیوں نے نہ صرف مقامی ماہی گیری برادریوں کو نسلوں تک برقرار رکھا ہے، بلکہ عمان کو تجارتی ماہی گیری کے کاموں اور سمندری غذا کی برآمدات کے لیے بھی ایک پرکشش مقام بنا دیا ہے۔ عمان کی ماہی گیری کی صنعت کا ایک قابل ذکر پہلو ماہی گیری کی روایتی طریقے ہیں، جو نسل در نسل محفوظ اور منتقل ہو رہے ہیں۔ روایتی ڈھو یا لکڑی کے بحری جہاز اب بھی بہت سے عمانی ماہی گیر استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر دھوفر کے علاقے کے ساحل کے ساتھ۔ یہ روایتی ماہی گیری کے سامان سے لیس ہیں، جیسے ہینڈ لائنز اور گرین نیٹ، اور ایک ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتے ہیں جو عمانی ماہی گیروں کی شناخت کے ساتھ گہرا جڑا ہوا ہے۔ ماہی گیری کے روایتی طریقوں کے علاوہ عمان نے اپنی ماہی گیری کی پیداواری صلاحیت اور پائیداری کو بڑھانے کے لیے ماہی گیری کی جدید ٹیکنالوجیز اور طریقوں کو بھی اپنایا ہے۔ جدید نیویگیشن اور مچھلی تلاش کرنے والی ٹیکنالوجی سے لیس جدید ماہی گیری کے جہازوں کے متعارف ہونے سے ماہی گیروں کو گہرے پانیوں میں تلاش کرنے اور اپنے کیچمنٹ کے علاقوں کو بڑھانے کے قابل بنایا ہے۔ اس طرح ماہی گیری کے شعبے کی مجموعی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ عمان کی ماہی گیری کی صنعت صرف مچھلیاں پکڑنے تک محدود نہیں ہے، اس میں آبی زراعت یا مچھلی کی کاشتکاری بھی شامل ہے، جسے حالیہ برسوں میں اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ گرم پانیوں اور مناسب ساحلی علاقوں سمیت سازگار ماحولیاتی حالات عمان کو آبی زراعت کی سرگرمیوں کے لیے موزوں بناتے ہیں۔ اس میں
مچھلی کی پرجاتیوں جیسے سیبریم، سی باس اور کیکڑے کی کاشت شامل ہے۔ ایکوا کلچر نے نہ صرف جنگلی کیچوؤں کی تکمیل کرتا ہے بلکہ عمان کی غذائی تحفظ اور برآمدی صلاحیت میں بھی حصہ ڈالتا ہے۔ حکومت عمان نے اپنے سمندری وسائل کے طویل مدتی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے پائیدار ماہی گیری کے طریقوں کو فروغ دینے کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ سمندری محفوظ علاقوں کا قیام، ماہی گیری کے موسموں اور کیچ کوٹوں کا ضابطہ اور غیر قانونی، غیر رپورٹ شدہ اور غیر منظم ماہی گیری کا مقابلہ کرنے کی کوششوں جیسے اقدامات عمان کے اپنے سمندری ماحولیاتی نظام کی حفاظت اور تحفظ کرتے ہیں اور اقتصادی ترقی کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے عزم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مزید برآں عمان نے ماہی گیری کی صنعت میں ویلیو ایڈیشن اور پروسیسنگ میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ملک میں مچھلی کی پروسیسنگ کی جدید سہولیات موجود ہیں جو بین الاقوامی معیارات پر عمل پیرا ہیں، جس سے ملکی کھپت اور برآمد دونوں کے لیے اعلیٰ معیار کی مچھلی کی مصنوعات کی پیداوار ممکن ہے۔ مزید برآں عمان کے سمندری غذا نے اپنی تازگی اور اعلیٰ معیار کی وجہ سے بین الاقوامی منڈیوں میں پہچان حاصل کی ہے، جس سے سمندری غذا کے ایک قابل اعتماد سپلائر کے طور پر ملک کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے سلطنت عمان کی ماہی گیری کی صنعت کا جائزہ لیا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے سب سے آخری پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک عمان کی زراعت پر بات کریں گے۔ عمان اپنی خشک آب و ہوا اور محدود قابل کاشت زمین کے باوجود عمان نے اپنے زرعی شعبے کو ترقی دینے میں قابل ذکر لچک اور جدت کا مظاہرہ کیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجیز، پائیدار طریقوں اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی کے استعمال کے ذریعے عمان اپنی گھریلو خوراک کی حفاظت اور معیشت میں اہم شراکت کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ملک کی گرم آب و ہوا، محدود بارشیں اور زرخیز مٹی کی کمی روایتی کاشتکاری کے طریقوں کو مشکل بناتی ہے، تاہم عمان نے فصلوں کی کامیاب کاشت اور اعلیٰ معیار کی زرعی مصنوعات کی پیداوار کو یقینی بنانے کے لیے جدید تکنیکوں کو اپنایا اور ان حالات کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ عمان کے زرعی شعبوں کے اہم پہلوؤں میں سے ایک جدید آبپاشی کے نظام کا استعمال ہے۔ قدرتی میٹھے پانی کے ذرائع جیسے دریاؤں اور جھیلوں کی محدود دستیابی کی وجہ سے عمان نے آبپاشی کی جدید ٹیکنالوجیز میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ ڈریپ ایریگیشن اور ہائیڈروپونکس جیسی تکنیکیں پانی کو محفوظ کرنے اور فصلوں کی زیادہ سے زیادہ پیداوار میں انتہائی کارآمد ثابت ہوئی ہیں۔ یہ جدید طریقے نہ صرف پانی کے تحفظ میں معاون ثابت ہوتے ہیں بلکہ کسانوں کو سال بھر فصلوں کی ایک وسیع رینج کاشت کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ اپنی خشک آب و ہوا کے باوجود عمان اپنی زرعی پیداوار کو متنوع بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ ملک میں مختلف قسم کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں جن میں کھجور، پھل، سبزیاں، اناج اور چارے کی فصلیں شامل ہیں۔ کھجور کی کاشت خاص طور پر عمان کے زرعی منظرنامے میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ عمان اپنی بہترین کوالٹی کی کھجور کے لیے جانا جاتا ہے جو نہ صرف مقامی طور پر کھائی جاتی ہے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کو برآمد بھی کی جاتی ہے۔ عمان کی زراعت کی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے نامیاتی کاشتکاری کے طریقوں کو فروغ دینے کے لیے ایک مشترکہ کوشش کی گئی ہے۔ نامیاتی کاشتکاری مصنوعی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کے استعمال کو کم سے کم کرتی ہے، اس کے بجائے کیڑوں پر قابو پانے کے قدرتی طریقوں اور مٹی کی افزودگی پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف ماحول کی حفاظت کرتا ہے بلکہ صحت مند اور زیادہ غذائیت سے بھرپور فصلیں بھی پیدا کرتا ہے۔ عمان کی حکومت مختلف تنظیموں کے ساتھ نامیاتی کاشتکاری کی طرف منتقلی میں دلچسپی رکھنے والے کسانوں کو مدد اور تربیت فراہم کرتی ہے۔ عمان اپنی زرعی پیداوار کو بڑھانے میں تحقیق اور ترقی کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ ملک نے خصوصی ادارے اور تحقیقی مراکز قائم کیے ہیں جو کاشتکاری کی نئی تکنیکوں کو تیار کرنے، فصلوں کی اقسام کو بہتر بنانے اور پانی کے مؤثر استعمال پر مطالعہ کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ان تحقیقی کوششوں کا مقصد کسانوں کو عمان کے منفرد زرعی ماحول سے درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ضروری معلومات اور وسائل فراہم کرنا ہے۔ مزید برآں عمان نے زرعی انٹرپرینیورشپ اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پالیسیاں اور اقدامات نافذ کیے ہیں۔ حکومت زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند افراد اور کمپنیوں کو مواد پیش کرتی ہے جیسے کہ زمین تک رسائی، مالی مدد اور تکنیکی مدد۔ یہ اقدامات مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو زرعی منصوبوں میں مشغول ہونے کی ترغیب دیتے ہیں جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک کی اقتصادی ترقی میں مدد ملتی ہے۔ حالیہ برسوں میں عمان بھی گرین ہاؤس فارمنگ کے امکانات کو تلاش کر رہا ہے۔ گرین ہاؤسز کنٹرول شدہ ماحول فراہم کرتے ہیں جو فصلوں کی نشو و نما کو بہتر بنا سکتے ہیں اور پودوں کو انتہائی موسمی حالات سے بچا سکتے ہیں۔ موسمیاتی کنٹرول کے جدید نظاموں کو استعمال کرتے ہوئے
ओमान ग्रीन हाउसेज में मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाने के काबिल है, जो कि साल भर ताज़ा पैदावार की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाता है। अजीज तलबा, इस तरह हमारे सबक का ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हम सल्तनत ओमान के ज़राअत के बारे में पढ़ा। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज का सबक हमारा सल्तनत ओमान के वसाइल पर मुश्तमिल था और इस सबक के अंदर हमने 4 पॉइंट्स पर बात की। हमारे सबक का पहला पॉइंट सल्तनत ओमान के तेल और गैस के ज़खायर थे। दूसरा पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क की मादनियात के बारे में पढ़ा। आज के सबक का हमारा तीसरा पॉइंट इस मुल्क की माहीगीरी था और चौथे पॉइंट के अंदर हमने सल्तनत ओमान की ज़राअत पर गुफ्तगू की। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।